بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ رسالت نیوز میں آپ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ یہ جو ہمارا سال چل رہا ہے 2020، جس کے 5 مہینے یعنی مئی کے آخری ایام ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لیکن یہ سال دنیا کے لیے بہت بڑی تبدیلیوں کا سال ہے۔ 2019 کے اینڈ پر چین کے صوبہ ووہان میں موذی وائرس عالمی وبا کرونا پھیلا، جس نے سال کے آغاز ہوتے ہی پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس وقت تک پوری دنیا میں لاکھوں لوگ اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 3 لاکھ کے قریب ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اور جن میں 1 لاکھ کے قریب لوگ دنیا کے سب سے سپر پاور ملک امریکہ میں لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ کروڑوں افراد بے روزگار ہو چکے ہیں، لاکھوں کاروباری ادارے بند ہو چکے ہیں۔ اس کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے دنیا بھر میں فضائی سروس، ٹریفک، کاروبار، تعلیمی ادارے، مذہبی مقامات بند ہیں۔ دنیا بھر میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس وائرس کے خاتمے کے لیے کوئی ویکسین تیار کی جائے، کوئی میڈیسن تیار ہو، جس سے اس وائرس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو سکے۔ دنیا بھر کے سائنسدان دن بھر رات دن ان کوششوں میں مصروف عمل ہیں۔ دوسری طرف کرونا سے ہلاکتوں کے سلسلے بھی تیز سے تیز ہوتے جا رہے ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جلد ہی کرونا وبا پر قابو پا لیا جائے گا، لیکن یہ ابھی سلسلہ کرونا کی جو جنگ ہے وہ ابھی کم از کم 1-2 سال تک چلتی رہے گی، اور جب تک کرونا کی وبا ختم ہوگی، کرونا کا خاتمہ ہوگا، اس کے بعد ایک نئی دنیا وجود میں آ چکی ہوگی۔ ہمارا طرز زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہوگا۔ اس کی مثال میں اس طرح دے سکتا ہوں کہ سماجی فاصلے رکھنا کرونا وائرس سے بچاؤ کی سب سے بڑی احتیاط ہے۔ اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے ہماری مساجد بند ہیں، مذہبی ادارے، مذہبی مقامات بند ہیں، تعلیمی ادارے بند ہیں، ٹریفک بند ہے، اور
بہت زیادہ تعداد میں کاروباری ادارے بند ہو چکے ہیں اور ملک کے اندر کروڑوں لوگ بےروزگاری کا شکار ہیں۔ کسی وقت کی چند ماہ پہلے تک جب آپ کسی سے ملتے تھے تو ہاتھ ملانا، گلے ملنا ایک ہماری روایت تھی، رسم تھی۔ 4-5 مہینوں کے اندر وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملاتے، گلے نہیں ملتے۔ یہ جو ماسک ہے، کبھی منہ چھپانے والے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جو کوئی مجرم ٹائپ لوگ ہوتے ہیں یا ڈاکو ہوتے ہیں یا اس طرح کے اور کرمنلز ہوتے ہیں، وہ نقاب اوڑھتے تھے، منہ چھپاتے تھے تاکہ ان کی شناخت نہ ہو سکے۔ اس کرونا وائرس نے ماسک پہننا ایک مجبوری بنا دیا ہے، بلکہ کئی یورپی ممالک میں تو اسے لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ جو شخص ماسک پہنے بغیر نظر آئے اسے بھاری مالیت کا جرمانہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی ماسک پہننا لازمی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس طرح پچھلے 4-5 مہینوں سے عوامی اجتماعات پر پابندی ہے، گیٹ ٹوگیدر نہیں ہو سکتی، شادیوں پر پابندی ہے۔ شادی ہمارے معاشرے، ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا تھا جہاں لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے، بلکہ مجھے یاد ہے کہ آج سے 40-50 سال پہلے جب آج کی زندگی سے دنیا بہت مختلف تھی، ہمارے ہاں اکثر مکانات کچے تھے، بجلی کا نام و نشان تک نہیں تھا، ٹی وی، فریج وغیرہ جو یہ لگژری آئٹم ہے وہ ہماری زندگی میں شامل نہیں ہوئی تھی۔ تو اس وقت جب شادی ہوتی تھی تو شادی والے گھر میں مہمان کئی دن پہلے آ جاتے تھے، اور جب وہ جو بارات جاتی تھی، میں نے دیکھا ہوا ہے کہ بارات جہاں جاتی تھی ان کے گھر میں 1 یا 2 دن قیام کرتی تھی، 2 راتیں کم از کم ادھر رہتی تھی۔ تبدیلی آتے اب یہ جو شادی کی تقریب ہے وہ بالکل سکڑ کر رہ گئی ہے۔ صرف لوگ میرج ہال میں جاتے ہیں اور میرج ہال میں شادی اٹینڈ کر کے واپس چلے آتے ہیں۔ لیکن یہ کرونا نے اس روایت کو بھی ختم کر دیا ہے۔ پہلی بات تو شادیاں ہو ہی نہیں رہی، اگر کہیں اکا دکا ہو رہی ہے تو وہاں گیدرنگ نہیں ہوتی، بہت کم لوگ انوائٹ کیے جاتے ہیں، بہت نیئرسٹ قریبی عزیز و اقارب کو مدعو کیا جاتا ہے۔ یہ میں ایک ایگزامپل دے رہا تھا۔ یہ جو کرونا وائرس نے ہماری زندگی کے ہر شعبے کو اس نے متاثر کیا ہے، اور ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، ابھی یہ پتہ نہیں کتنی دیر تک چلتا رہے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ نہ صرف ہماری دنیا کو تبدیل کر رہا ہے بلکہ ہمارے لائف سٹائل کو بھی چینج کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں جب یہ کرونا وائرس کا خاتمہ ہوگا تو نئی زندگی کیسی شروع ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ السلام علیکم۔